السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، آپ کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ اگر آپ سوشل میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں اور اسلامک ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو آپ نے حضرت مولانا یاسر ندیم الوازدی صاحب کا نام ضرور سنا ہوگا۔ پچھلی رات انہوں نے اپنے لائیو اسٹریم میں انجینئر کے سوال کا جواب دیا اور اسے دلائل کی روشنی میں بے نقاب کر دیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ انجینئر کی پوری ڈاکومنٹری رینڈ کارپوریشن کی رپورٹ پر مبنی ہے، اور مزید یہ بھی کہا کہ انجینئر نے یہ کہہ کر کہ نہ میں وہابی نہ وابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، اسلام کی روایت پسندی کو ختم کر رہا ہے۔ خود حضرت کی زبانی سماعت فرمائے۔ پوری انجینئر کی جو ڈاکٹرین ہے نا، یہ اسی کے اوپر مبنی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ کبھی وہ ڈیموکریسی کی حمایت کرتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی وہ آئرن ڈوم کو حفظ اللہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی وہ گستاخ رسول کی سزا کی مخالفت کرتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی وہ قادیانیوں کے حق میں بولتا ہوا نظر آتا ہے۔ کیوں؟ یہ سارے کے سارے دراصل ماڈرنزم یعنی جو ماڈرنسٹ کا اپروچ ہے، سیکولرسٹ کا اپروچ ہے۔ پیج نمبر 48 پر تجاویز ہیں کہ اس طرح کے لوگوں کو کی مدد کیسے کرنی ہے۔ تو یہ امریکن حکومت کو کہا جا رہا ہے کہ کیسے کرنا ہے، کہ بنیاد پرست اور جو روایت پسند ہیں ان کی جو مونوپولی ہے اسلام کی تشریح کے تعلق سے، اس کو ختم کرنے میں ایسے لوگوں کی مدد کی جائے۔ انجینئر کا پورا ڈاکٹرین کیا ہے کہ بھائی نہ میں کہتا ہے نہ میں وہابی اور نہ میں بابی، اور بابی کہنے کی یعنی وہابی نہ کہہ کر اس نے کہا بھائی میں سلفی نہیں ہوں، میں اہل حدیث نہیں ہوں، چونکہ وہ بھی کسی نہ کسی طرح روایت پرست ہے۔ بابی کہہ کر اس نے تردید کر دی کہ بھائی نہ میں دیوبندی ہوں نہ بریلوی ہوں، چونکہ وہ بھی روایت پسند ہے۔ پھر کیا کہا؟ یعنی اب اپنی مونوپولی قائم کرنی ہے اور جو ایک روایت اہل روایت کا جو تسلسل چلا آ رہا ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ اب اس ختم کرنے میں مدد کون کر رہا ہے یہ مجھے نہیں پتا، لیکن اس کا ڈسکرپشن آپ کے اوپر فٹ ہو رہا ہے، یہ طے ہے۔ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ وہی کر رہے ہیں جو پیج نمبر 48 کی تجویز نمبر 1 میں رینڈ کارپوریشن نے امریکن گورنمنٹ سے کیا تھا۔ تو بھائی جو پورا تعاون آپ کو مل رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ کس طرح مل رہا ہے یہ آپ جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے، میں نہیں جانتا ہوں، لیکن رینڈ کارپوریشن نے جو تجاویز دی ہیں ان تجاویز دینے کے 5-6 سال کے بعد آپ پیدا ہو گئے تھے۔ یعنی 2007 کا جو ورژن ہے آپ کی، جو خود ہی آپ کہتے ہیں کہ جی 2008-9 میں آپ نے شاید اپنی اس تحریک کا آغاز کیا ہے، تو اس کے 2-3 سال کے بعد آپ سے رابطہ ہوا ہوگا، اللہ جانتا ہے، آپ جانتے ہیں، وہ لوگ جانتے ہیں جنہوں نے رابطہ کیا ہے۔ میں وہ الزام نہیں لگا رہا ہوں، لیکن ڈسکرپشن پورا میچ کر رہا ہے۔ اس کے بعد گرامی قدر جناب قیصر راجہ صاحب نے اپنی بات کی شروعات یہاں سے کیا کہ ہر دور میں ایک طرف حق رہا تو دوسری طرف باطل۔ حضرت آدم علیہ السلام ہے تو ابلیس بھی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے تو نمرود بھی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو جہل اور ابو لہب ہے۔ بات چلتے چلتے یہاں تک آ گئی کہ ایک طرف آپ علماء حق ہیں تو دوسری طرف مرزا ہے۔ گویا کہ انہوں نے مرزا کو ابلیس، نمرود اور ابو جہل وغیرہ میں شمار کر دیا۔ خود حضرت کی زبانی سماعت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عہد کے جو بہترین لوگ ہیں اور بدترین لوگ ہیں وہ اکٹھے کر دیا کرتا ہے، کہ جہاں پہ آدم تھے وہاں پہ ابلیس بھی تھا، جہاں پہ ابراہیم تھے وہاں پہ نمرود بھی تھا، موسیٰ تھے اور فرعون بھی تھا، جناب رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور زمانے کے بدترین جہلا بھی تھے۔ اس کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہوا اور اس کے بعد ایک طرف جو حق کے علماء رہے اور جہلا رہے، وہ بات کرتے 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 یہاں تک آ گئی کہ ایک طرف مفتی یاسر ندیم الواجدی اور ایک طرف انجینئر۔ تو روایت جو ہے وہ برقرار ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بہرحال یہ دیکھ لیں کہ آپ کے حصے میں آیا کیا ہے، یہ شکوہ آپ کر سکتے ہیں۔ جب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے متعلق کلمہ پڑھوانے کے بارے میں سوال ہوا تو حضرت مولانا عمران صاحب نے یہ وضاحت کیا کہ حضرت تھانوی نے 3 ماہ بعد ایک رسالہ لکھا جس میں واضح کر دیا میرے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہے کہ میں نبوت کا دعویٰ کروں۔ اسے بھی حضرت والا کی زبانی سماعت فرمائے۔ میں نے وہ پیج لازمی پڑھا ہوا ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں۔ میں نے گوگل پہ سرچ کر کے وہ پورا رسالہ نہیں پڑھا ہے۔ جو حضرت تھانوی نے وضاحت کی تھی 3 مہینے بعد والے شمارے میں، وہ شمارہ پڑھا ہے؟ نہیں، میں نے پورا نہیں پڑھا، میں نے حضرت پورا نہیں پڑھا، میں جھوٹ بولوں، میں نے پورا نہیں پڑھا۔ مفتی عمران صاحب وہ جو 3 مہینے بعد کی وضاحت ہے ذرا وہ بھی ذکر کر دیں۔ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پر لکھا ہے کہ میرے وام و گمان میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، نعوذ باللہ کہ میں اپنی رسالت کا قول کروں یا دعویٰ کروں۔ میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غلامی کی نسبت مجھے حاصل ہے۔ یہ ساری وضاحت انہوں نے کی، وضاحت کر دی۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بری ذمہ ہوں گے اس مسئلے سے، اگر وہ وضاحت کر کے گئے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک منٹ مرزا کی ویب سائٹ ahlusunnatpak.com پر گستاخانہ جو حصہ ہے گستاخانہ عبارات والا، اس میں آپ دیکھیں الامداد رسالے کا یہ شمارہ جس میں یہ خواب ہے، اس میں اس نے ایک عنوان لگایا ہوا ہے مرزا نے، اشرف علی تھانوی دعوی نبوت، یہ عنوان ابھی بھی لگایا ہوا ہے۔ اچھا وہ جو وضاحت والا شمارہ تھا وہ اس نے اپلوڈ نہیں کیا ہوا، کیا اس کو پتہ نہیں تھا کہ وضاحت بھی حضرت تھانوی نے کی ہوئی ہے؟ اگر اسے پتا ہے تو وہ اس بات کا جواب دے ہوگا، اگر اس نے جان بوجھ کر کیا تو اسے اس پر توبہ کرنی چاہیے۔ دیکھیں میں آپ کے سامنے وہی گزارش کر رہا ہوں، 3 مہینے پہلے والا شمارہ اس کو مل گیا، 3 مہینے بعد والا شمارہ نہیں ملا۔
حضرت مولانا یاسر ندیم صاحب الواجدی رحمہ اللہ کی لائیو اسٹریم کے بعد بالکل روز روشن کی طرح دلائل کے ساتھ عیاں ہو گیا کہ انجینئر محمد علی مرزا کسی کے اشارے پہ کام کر رہا ہے۔ اس کے آقا دن کہتا ہے تو انجینئر بھی دن کہتا ہے، اور اس کے آقا رات کہتا ہے تو انجینئر بھی رات کہتا ہے۔ اس لیے وہ علماء کرام کے ساتھ نہیں بیٹھتا ہے۔ جس دن انجینئر محمد علی مرزا کسی مستند علماء کرام کے ساتھ بیٹھ جائے، وہ انجینئر محمد علی مرزا کے علمی دنیا کا آخری دن ہوگا۔ اب مرزا کے پاس چند سوالات تھانوی رسول اللہ، چشتی رسول اللہ وغیرہ وغیرہ کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے۔ اس کو ہر خاص و عوام نے بھی جان لیا ہے۔ اس لیے ہم اپنے تمام سامعین سے درخواست کریں گے، آپ انجینئر کے چکر میں نہ پڑیں، اپنے دین و ایمان کی حفاظت فرمائیں۔ انجینئر کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ جزاک اللہ۔